نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فقه القلوب فقه الوعد والوعيد page 673 وقال الله تعالى فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون فاصبر پس صبر کیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان وعد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، پیغمبروں کی مدد کا وعدہ سچا ہے، ولا يستخفنك اور ہرگز نہ ہلکا پائیں آپ کو، الذین وہ لوگ لا یوقنون جو یقین نہیں رکھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف دعوت دیتے وقت جو مشکلات آپ کو پیش آ رہی ہیں، جن مخالفتوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس تنقید کا، الزامات کا، اور آپ کے ساتھیوں کو جس جسمانی اذیت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس پر ابھی آپ صبر کرتے رہیں، انتظار کریں، اور اگر لوگ آپ کی بات نہیں سنتے، اعراض برتتے ہیں، توجہ نہیں دیتے، تو یہ بھی بڑا پینفل ہوتا ہے نا کہ جب آپ کسی کو کوئی اچھی بات بتانا چاہیں اور لوگ اس کو دھیان سے نہ سنیں یا اس کو اہمیت نہ دیں، تو اس پر بھی آپ صبر سے کام لیں، یعنی ناراض ہو کر، غصہ ہو کر اس کو چھوڑ نہ دیں، اور لوگوں کا اعراض آپ کو اپنے مشن سے، اپنے کام سے، اپنے مقصد سے روک نہ دے۔ آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں، آپ پریشان نہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے ایک طرح سے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ اپنے بندے کی مدد ضرور کرے گا، اللہ اس کے نیک عمل کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ اس پر وہ پورا پورا اجر ان کو عطا کرے گا اور ہر مشکل کو آسان بھی کر دے گا، اور اس عمل کو اور اس کام کو اور اس دعوت کی فروٹس جو ہیں یا اس کے نتائج جو ہیں ان کو بھی بہت وسیع کر دے گا۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، تو جن لوگوں کا اپنا ایمان کمزور ہے، جن کے اندر یقین نہیں اور جو انکار کر رہے ہیں، لا یوقنون جو یقین نہیں رکھتے، یعنی یا تو یقین کم ہے یا ہے ہی نہیں، تو ان کی باتوں میں آ کر یا ان کے جو الزامات ہیں یا ان کی جو بے صبری ہے یا بے حوصلگی ہے، وہ آپ کو بھی ہلکا نہ کر دے، یعنی آپ کو بھی کمزور نہ کرے۔ آپ پورے کنوکشن کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، مکمل طور پر اپنا کام کرتے رہیں۔ یہ جو ہے نا، جو بھی یقین نہیں رکھتا، دراصل اس کی اپنی عقل خفیف ہوتی ہے، یعنی وہ بات کو پوری گہرائی تک سمجھتا نہیں۔ جس بات کی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، جس بات کا ہمیں فائدہ پتہ چل جاتا ہے، اس پر ہم پھر ڈٹ جاتے ہیں، ڈٹرمنیشن آ جاتی کہ یہ تو کر کے ہی رہنا ہے، تو ہو کے ہی رہے گا۔ ساری دنیا بھی مخالفت کرے تو انسان اس کی پرواہ نہیں کرتا، وہ کرتا ہے جو اس کو کرنا ہے۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے آس پاس ایسے لوگ ہوں، آپ کسی کو بات بتا رہے ہیں، کوئی بات سن نہیں رہا، کوئی آپ پہ کوئی الزام لگا رہا ہے، کوئی آپ کو مجنون کہہ رہا ہے، پھر لوگ بھی آپ کو آ کے ڈراتے ہیں، تو اس وقت انسان کا اپنا حوصلہ کیسا ہو جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، آپ صبر سے کام لیں، اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، مدد ضرور آئے گی، اور یہ جو یقین نہیں رکھتے لوگ، یہ آپ کو بھی کہیں بے یقین نہ کریں، آپ اپنے مشن میں پکے رہیں۔ یہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب، لیکن اب اس آیت کو اپنے اوپر لے کر دیکھیے کہ جب آپ کسی کو دین کی بات بتائیں تو سب سے پہلے کیا کریں؟ صبر کریں، پھر کیا کریں؟ اس بات کا یقین رکھیں کہ اس کا اجر آپ کو مل کر رہے گا۔ ابھی چلیں، اس وقت آپ پڑھ ہی رہے ہیں، مشکل کام ہے، تو اس پر کیا کریں؟ نہیں آ رہا سبق، نہیں آ رہا، نہیں کام ہو رہا، تو ہمت نہ ہاریں، کیا کریں؟ کیا کریں بتائیے نا، مجھے دیکھیے اور مجھے جواب دیجیے۔ صبر سے کام لیں گے۔ صبر کا کیا مطلب؟ یعنی جماؤ اختیار کرنا، استقامت اختیار کرنی ہے۔ اور پھر اگر آپ کے ساتھی، آپ کی کلاس فیلوز اور ادھر ادھر کے لوگ آپ کو کہیں یہ کیا کام شروع کر دیا، یہ تمہارے بس کی بات نہیں،
تو وہ خود جو اس تجربے سے گزرے ہی نہیں اور خود بے یقین ہے، وہ آپ کو بھی بے یقین نہ کریں. کتنی خوبصورت نصیحت ہے یہ. کچھ کہیں گے؟ آج ہم نے بخاری میں کتاب العلم شروع کی ہے، اور اس میں جو ہے وہ جو علم سیکھنے سکھانے اور آگے پہنچانے کی ڈٹرمنیشن ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پہ علم دے رہے ہیں. سفر ہے، حضر ہے، اونچی آواز سے بولنا پڑ رہا ہے یا پوچھ رہے ہیں کوسچن آنسر کی شکل میں، عربی آتا ہے اور وہ شدت سے سوال کرتا ہے تو آپ بہت تحمل سے جواب دیتے ہیں، آپ اس پر نہیں آتے. اسی طرح ایک حدیث آج ہم نے پڑھی ہے کہ جس میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ اگر تم تلوار میری اس جگہ رکھ دو، گردن کی طرف اشارہ کیا، اور میں صرف ایک وہ بات بتا سکتا ہوں جو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے تو میں پہنچا دوں گا، اس سے پہلے کہ تم تلوار چلاؤ. سبحان اللہ. یعنی گردن پہ تلوار رکھی جا چکی ہے اور ابھی چلنے لگی ہے، لیکن اگر تھوڑی سی مہلت مل گئی بات بتانے کی تو وہ بھی بتا دوں گا. یہ کام وہی کر سکتا ہے، یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جس کے اندر یقین ہو. اسی طرح یہاں جو بات آ رہی ہے نا کہ صبر کے بعد، جو ابھی کل بھی آپ نے بات کہی تھی کہ کون سی ایسی نیکی یا کون سا ایسا علم یا کون سی ایسی آسائش ہے جو بغیر مشقت کے ہاتھ آتی ہو، اور ہر مشقت میں صبر ہی ہوتا ہے جو آپ کو ڈٹرمن کرتا ہے اور پھر اس کا ریوارڈ دیکھنے تک آپ اس میں وہاں تک چلتے ہیں. تو یہ جو بات ہے، پہلی بات یہی ہے کہ اللہ کا وعدہ صبر کے بعد سچا ہوتا ہے، اور جہاں جہاں آپ دیکھیں قرآن میں یا حدیث میں صبر کی بات آتی ہے تو وہ ساری ہی ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے بعد کوئی ایسا بڑا ریوارڈ ہوتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملنا ہوتا ہے. پھر یہی جو بات ہے نا کہ تمہیں وہ ہلکا نہ پائیں جو یقین نہیں رکھتے. بعض دفعہ آپ اندر سے کمزور پڑ رہے ہوتے ہیں یا آپ کو مشکل ہو رہی ہوتی ہے، لیکن شو نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو ایسا ظاہر ہو جائے ان کے اوپر، اور پھر یقین کی کیفیت ایسی چیز ہوتی ہے جو دوسرے کو نظر آ رہی ہوتی ہے. تو وہ جب یقین کی کیفیت اپنے اندر آتی ہے تو وہ دوسرے پہ عیاں ہو جاتی ہے، تو وہ بھی آپ کو ہلنے نہیں دیتی، دوسرے کے اندر بھی پھر یقین پیدا ہو جاتا ہے. تو یہاں ایک لیڈر کا رول بھی بتایا جا رہا ہے نا، کہ ایک جو لیڈر ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ فرم رہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت لمبی غیر حاضری کے بعد آئی ہوں، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ آج مجھے اللہ تعالیٰ خود لے کر آیا، اور اس آیت سے مجھے جو احساس یعنی آپ کے ایک جملے سے ہوا کہ یہ قرآن کا کھلا معجزہ ہے کہ جو کئی سو سال پہلے اللہ تعالیٰ نے بات کہی تھی نا، وہ ابھی بھی 100% ہمارے اوپر منطبق ہوتی ہے. میں آج کل جس کیفیت سے گزر رہی ہوں نا، پی ایچ ڈی کے تھیسس والی کیفیت سے، اور میری اللہ تعالیٰ سے کمٹمنٹ تھی کہ بھئی میں نے آپ کی خاطر اس کو کرنا ہے، تو وہ جو رکاوٹیں اور پریشانیاں جو مجھے بار بار ہر طرح سے بے یقینی کی ہوائیں چل رہی تھی نا، مجھے لگا یہ جملہ سننے کے لیے میں آئی تھی کہ آپ نے ڈٹے رہنا ہے، اور آپ نے ان لوگوں کو جو خود پی ایچ ڈی نہیں کر رہے تو دوسروں کو پی ایچ ڈی کہتے رہتے ہیں، ان کی باتوں میں نہیں آنا اور اپنی ہمت نہیں ہارنی، اگرچہ کہ بظاہر حالات بالکل موافق نہیں ہیں، لیکن اب اللہ تعالیٰ مجھے لایا تو یقیناً پھر صبر کے نتیجے میں کامیابی مل جائے گی. وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، واخشوا یوما، اور اس دن سے ڈرو، لا یجزی والد ام ولدہ، کوئی والد اپنے بچے کو کام نہ آئے گا، ولا مولود، اور نہ بچہ، ہوا وہ، جازن کام آنے والا ہے، ام والدہ شیئا، اپنے والد سے کچھ بھی. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں دنیا کی زندگی. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں اللہ کے بارے میں وہ بڑا دھوکے باز. خطاب ہے تمام انسانوں کو، اور حکم دیا جا رہا ہے اللہ کے تقوی کا. اور تقوی کیا ہے؟ اللہ سے ڈر کر اس کی اطاعت کرنا، اور جن چیزوں سے اس نے روکا ہے ان سے رک جانا، اس کے احکام ماننا
اور جن باتوں پہ وہ ناراض ہوتا ہے ان باتوں کو چھوڑ دینا. اور پھر دوسرا حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ وَخْشَوْا یَوْمًا، کہ قیامت کے دن سے ڈرو. وہ دن بہت شدید ہے جس دن ہر شخص کو صرف اپنی فکر ہوگی. آدم علیہ السلام کیا پکار رہے ہوں گے؟ نفسی نفسی نفسی. ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی نفسی. نوح علیہ السلام نفسی نفسی نفسی. موسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی نفسی. عیسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی نفسی. یہ اولو العزم پیغمبر ہیں، یعنی تمام انبیاء اور رسولوں میں ان کا مقام بڑا ہے، اور انہیں اپنی فکر پڑی ہوئی ہوگی. اور ہر ایک کیا کہے گا کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ اتنا غضبناک ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوا اور نہ اس کے بعد کبھی ہوگا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ دن کتنا شدید دن ہے، کتنا سخت دن ہے، جس میں ہر انسان کو صرف اپنی فکر ہوگی، کسی کی پرواہ نہیں ہوگی اور کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. لہذا کبھی بھی لوگوں کی باتوں میں آ کے حق کا راستہ، نیکی کا راستہ، خیر کی بات چھوڑنی نہیں چاہیے، اس پر جمے رہنا چاہیے. پھر یہاں قریب ترین رشتوں کی بات کی گئی. دنیا میں کیا ہوتا ہے، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے والد تربیت کرتا ہے، کما کے لا کے دیتا ہے، کھلاتا ہے پلاتا ہے، اس کو کمزور ہوتا ہے، پھر وہ جوان ہو جاتا ہے، پھر اس کے کاروبار یا جاب میں اس کو مدد چاہیے ہوتی ہے. سرمایہ کون فراہم کرتا ہے؟ باپ فراہم کرتا ہے، باپ مدد دیتا ہے. لیکن قیامت کے دن باپ کام نہیں آئے گا. اسی طرح جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، ریٹائر ہو جاتا ہے، تو کس پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے؟ اپنے بیٹوں پہ. تو پھر بیٹے کما کے لاتے ہیں، بیٹے دیتے ہیں. لیکن قیامت کے دن باپ اگر کسی مصیبت میں پھنسا ہوگا تو بیٹا کسی کام نہ آئے گا. یوم لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا. ایک چیز بھی، شیئا اسم نکرہ ہے، تقلیل کے لیے بھی آتا، ککھ جنی چیز جسے کہتے ہیں نا، یعنی کہ چھوٹی سی ذرے برابر بھی چیز کوئی کسی کو نہیں دے گا. یعنی ایسی چیز کہ جو اس کی نیکیوں میں اضافے کا باعث ہو، اور نہ کوئی کسی کے گناہوں میں کچھ کمی کر سکے گا. یعنی باپ یا بیٹا اپنے قریب ترین رشتے کے کسی بھی طرح کیسے کام نہیں آئے گا، نہ اپنی نیکی اس کو دے گا اور نہ اس کی برائی خود کے لیے لے لے گا. ہر بندے کے لیے اس کا اپنا عملی فائدہ دے گا اور اسی کے مطابق اس کو جزا ملے گی. تو یہ دن جو ہے یہ ایک مشکل دن ہے، سخت مشکل دن، جس میں تقوی کام آئے گا. اس دن کی تیاری کام آئے گی. اس دن کے بارے میں ہول کھاتے رہنا اور ڈرتے رہنا فائدہ دے گا. اور جب انسان ایسی آیات پڑھتا ہے اور ایسی احادیث پڑھتا ہے جس میں اس دن کا تذکرہ ہوتا ہے تو انسان فکر کرتا ہے، غم کرتا ہے. جب ہم اپنے اسلاف کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کس طرح روتے روتے ان کی آنکھیں پھیکی پڑ جاتی اور ان کے چہروں پر آنسو کے نشان نظر آیا کرتے تھے، ان کے رنگ سیاہ ہو جایا کرتے تھے، تو ہم سوچتے کہ اتنا کیوں روتے تھے، ہمیں کیوں نہیں رونا آتا. تو ہم سب اپنی تنہائیوں کا جائزہ لیں. لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے تو رونا مشکل ہوتا ہے. ہم سب اپنی تنہائیوں کا جائزہ لیں کہ کیا اکیلے بیٹھ کر میں آخرت کی یاد میں بھی کبھی روئی ہوں. دنیا کی چیزوں کے لیے تو رو لیتے ہیں، جاب نہیں تو اس کے لیے رو لیں گے، شادی نہیں تو اس کے لیے رو لیں گے، بچہ نہیں تو اس کے لیے رو لیں گے، بچہ بیمار ہے تو اس کے لیے رو لیں گے، وہ بگڑ گیا تو اس کے لیے رو لیں گے. کتنی چیزیں رونے کی جو ہم نے لسٹ بنائی ہوئی ہے، اور کسی کے کہے بغیر ہی رونا آیا جاتا ہے. اس کو مس کر رہے ہیں، اس کو یاد کر رہے ہیں، یہ کام نہیں ہو رہا، حل کیا ہے، اور کچھ حل نہیں، بے بس یہ رو لیں. لیکن یہ رونا کام نہیں آئے گا وہاں. ہاں اگر اس دن کی خوف اور اس دن کی پریشانی سے ایک آنسو بھی بہتا ہے تو بڑے فائدے کا ہے. اللہ کی خشیت سے جس آنکھ سے آنسو بہتا ہے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. تو ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں. اور یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ یہاں بتا دیا، اے لوگو ڈرو، ڈرو اپنے رب سے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے کام آسان کر دیا اور ہمیں وہ چیزیں بتا دی جو وہاں فائدہ دینے والی ہیں. تقوی اور خشیت جس میں ان کی سعادت ہے، جس میں ان کے لیے ثواب ہے. تو اللہ تعالیٰ ثواب کا وعدہ کرتا ہے، ان وعد اللہ حق، یعنی ثواب کا وعدہ سچا ہے
اور عقاب کا وعدہ بھی سچا ہے. تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو جس نے یہ تعلیم دی، جس نے یہ راہ دکھائی، جس نے یہ ہدایت دی کہ یہاں پتہ چل گیا، پہلے سے ہی پتہ چل گیا. ورنہ اگر پتہ ہی نہیں ہوتا اور ایسے اچانک پکڑے جاتے تو کیا ہوتا. تو جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے تو پھر ہمارے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں رہنا چاہیے، اس میں شک نہیں ہونا چاہیے اور اس کی تصدیق کرتے رہنا چاہیے. لیکن کیا چیزیں ہمارے اس یقین کو کمزور کرتی ہیں؟ دنیا کی زندگی کی رونقیں. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے اس دنیا کی زندگی، اس کی زینت، اس کی رونقیں، اس کے فتنے، اس کے امتحان، یہ تمہیں فتنے میں نہ ڈالے، تمہیں راہ سے نہ ہٹا دے. اب دیکھیے ہم یہاں بیٹھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہمارے دل پسیجتے ہیں، ہم اپنے لیے کئی قسم کے پلان کرتے ہیں. جب گھر جاتے ہیں تو گھر والوں کا کوئی اور پلان ہوتا ہے، ان کے ساتھ مل کے کہیں اور چل پڑتے ہیں، سب کچھ دھل دھلا جاتا ہے. پھر آتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں. کچھ تو اپنے اندر جذب بھی رکھنا ہے، کچھ تو ریٹین بھی کرنا ہے، ہر چیز ساتھ ساتھ اڑا گوا نہیں دینی. تو دنیا کی زندگی کا دھوکہ جو ہے نا، بہت سے لوگ عقل مند ہوتے ہوئے دھوکہ کھا جاتے ہیں. کبھی نفس کی تعویلیں ہوتی ہیں، کبھی لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، انسان ان کی باتوں میں آ جاتا ہے، کہیں اپنا دل مچل جاتا ہے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم پھر راہ بھول جاتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ رونقیں بلکہ آزمائشیں بھی ہمارے راستے تنگ کر دیتی ہیں. ہم کہتے ہیں بڑا مشکل ہے، میں نہیں یہ کر سکتی، میں اگر یہ قرآن پڑھ لوں گی اور اس میں بہت سے احکامات ہوں گے پھر مجھے وہ کرنے پڑ جائیں گے. کتنے لوگوں کا یہ عذر ہوتا ہے. تو بہتر ہے پڑھو ہی نہ. میں اپنے آپ کو گلٹ میں نہیں رکھنا چاہتی، نہ پڑھیں گے اور نہ ہی ان باتوں میں آئیں گے تو میں اس برڈن سے آزاد رہنا چاہتی. لیکن یہ آزادی کب تک ہے؟ کتنے دن تک ہم اس سے بھاگ سکتے ہیں؟ آخر تو اللہ ہی کے پاس جانا ہے نا، اسی سے ملاقات کرنی ہے. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے تمہیں وہ بڑا دھوکے باز. غرور سے مراد شیطان ہے، فعول کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، جو ہر وقت انسان کو غفلت میں ڈالنے کے لیے تیار رہتا ہے، غافل کرتا رہتا ہے اپنے مقصد سے، اپنے رب سے، آنے والے دن کے حالات سے. تو ایک طرف اللہ کے وعدے ہیں جو سچے وعدے ہیں، اور دوسری طرف شیطان کے وعدے ہیں جو دھوکے پر مبنی ہیں. اب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ یہ میرا بندہ سچے وعدوں پر یقین رکھتا ہے یا شیطان کے وعدوں پر میرا راستہ چھوڑ دیتا ہے. کہاں سے پتہ چلتا ہے اللہ کے وعدوں کا؟ قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے. تو اگر ہم وہ نہ پڑھیں یا پڑھنا چھوڑ دیں تو کیا ہمیں خواب میں وہ وعدے نظر آئیں گے یا کوئی راہ چلتے لوگ ہمیں کچھ بتا دیں گے؟ نہیں. اس کتاب کو پکڑے رکھیں گے، ساری زندگی پکڑے رکھیں گے تو ہی یاد رہیں گے. ورنہ تو شیطان ایک چیز پڑھتے ہیں دوسری پھر مٹا دیتا ہے، پھر بلا دیتا ہے، پھر بلا دیتا ہے. کیونکہ فتنے اتنے ہیں نا، اٹریکشنز اتنی ہے دنیا میں، مسائل اتنے ہیں، اور نیکی کا راستہ مشکل بھی لگتا ہے تو پھر ہم مشکل سے گھبرا کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو انسان کو اپنے سامنے ایک نصب ہے، نصب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا گڑ جانا، اور عین کا مطلب ہوتا ہے آنکھ. تو اپنی آنکھ کے سامنے ایک ایسی سوچ ہمیشہ رکھنی چاہیے کہ نہیں، میری زندگی کا مقصد آخرت میں کامیاب ہونا ہے. اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے، صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے مجھے وہاں کامیابی چاہیے. میں اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتی، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتی. اگر یہاں کوئی نقصان ہوتا بھی تو کوئی بات نہیں، کوئی چیز دینی بھی پڑتی ہے، جاتی ہے تو جائے، وہاں کو نہیں چھوڑ سکتی میں. تو آخرت کی کامیابی کو اپنا نصب العین بنائیں، رأس المال بنائیں، اسی کے لیے دوڑیں. تو جو شخص ایسی دنیا میں رہتا ہو جہاں فتنے ہی فتنے ہو اور اس کے ساتھ وسواس الخناس بھی لگا ہوا ہو تو بچنا کتنا مشکل ہے. یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا. شیطان ان سے وعدے کرتا ہے اور انہیں آرزویں دلاتا ہے، ابھی تو تم نے یہ بھی کرنا ہے، ابھی یہ بھی کرنا ہے، پھر بعد میں کر لیں گے. جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے. کس نے دیکھا کہ کل کہاں ہوں گے؟ نہیں پتا. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا
ولا يغرنكم بالله الغرور. جی استاذہ، یہ جو اس آیت میں والد کا بچے کو یا بچے کا باپ کو کام نہ آنا، دنیا میں بھی اس طرح کی اگر کوئی سچویشن آ جائے تو بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے. کسی کا بھی سنیں تو بہت تکلیف ہے، اور اگر جس کے ساتھ ہو جائے اس کے لیے بھی اس سے بڑھ کر کوئی دنیا میں دکھ ہی نہیں ہوتا کہ اولاد نے سنبھالا نہیں، دھوکہ دیا یا سنبھالا نہیں. یعنی اس کو ہم فیل کر سکتے ہیں. اور دوسرا میں یہ دیکھ رہی تھی کہ وعدہ کا جو لفظ آیا ہے، تو دنیا میں بھی کسی بات کو پکا کرنے کے لیے وعدہ کہتے ہیں نا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کے لیے تو قرآن میں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. لیکن یہاں پر جب بدلے کی بات آ رہی ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بھی وعدے کا لفظ، تاکہ اور زیادہ ہمیں اس کے پختہ ہونے کا وہ یقین ہو. وعدہ ہے. السلام علیکم. استاذہ، بات ہوئی نا ابھی کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے، اور نہ اس سے پہلے کبھی اتنے ناراض ہوئے قیامت کے دن، اور نہ ہی آئندہ کبھی ہوں گے. تو یہ چیز ہم ویسے امیجن نہیں کر سکتے، مشکل ہوتا نا امیجن کرنا. لیکن جب کوئی ایسا شخص، کوئی بڑا بزرگ، کوئی پیارا استاد، شوہر، بڑے لوگ جن کو آپ رتبہ دیتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک شخص اگر سخت ناراض ہو جائے تو وہ چیز آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ان کی ناراضگی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، کبھی سانس بند ہونے لگتا ہے. خصوصاً مجھے تو استادوں کی ناراضگی سے، یا اس طرح اگر مجھے لگے کہ میرے سے کوئی غلطی ہو گئی اور ان کی توجہ مجھ پہ کم ہو گئی، تو وہ چیز برداشت نہیں ہوتی بالکل بھی. تو تب میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر یہ ایک انسان کی ناراضگی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں کس طرح برداشت کر سکتی ہوں، اور اس کا مجھے کبھی احساس ہی نہیں ہوتا غلطی کرتے ہوئے. بالکل. اور ایک بات یہ کہ اکیلے ہونے کی بات ہوئی کہ وہاں اکیلے ہوں گے اور کوئی ساتھ نہیں دے گا، تو کبھی زندگی میں بھی ایسے موقع آتے ہیں کہ آپ بالکل اکیلے ہو جاتے ہیں، اور ہم اس وقت کیا کرتے ہیں، بجائے قیامت کے دن کا منظر سوچنے کے ہم یہ کہتے ہیں ہم پر تو ظلم ہو گیا، ہمارے سارے اپنوں نے ہمیں چھوڑ دیا، ہمارے ساتھ زیادتی کی. حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ آپ کو وہ چیز دکھاتا ہے جو قیامت کے دن دیکھنی ہے سب نے، اور آپ اس کو دیکھ کر سمجھ کر سب چیزوں سے لاپرواہ ہو کر، سب چیزوں سے بے نیاز ہو کے صرف اللہ کے ہو جائیں. بالکل. میں دو باتیں کرنے چاہوں گی. ایک تو یہ کہ اگر والد اولاد کے کام نہیں آئے گا تو پھر اور جیسے چچا ہو گئے، ماموں ہو گئے، کسی پہ بھی بندہ بھروسہ نہیں کر سکتا. یعنی کہ والد کی کہہ کے بالکل بنیاد پہ ہی ایک بات کو سمجھا دیا. دوسری چیز یہ کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قیامت والے دن شیطان جس طرح مطلب یو ٹرن لے گا نا، ایک دم کہے گا میں نے تو جسٹ انویٹیشن دیا تھا تمہیں، تو تم نے کہہ دیا ٹھیک ہے میں یہ کر لیتا ہوں. مطلب یہ کہ میری تو تم پہ کوئی زور زبردستی نہیں تھی. یہ بھی یعنی کہ بہت خوبصورتی سے قرآن پاک میں یہ منظر قیامت کا بتا دیا گیا کہ وہ ایک دم پھر جائے گا. جیسے اللہ تعالیٰ کا وعدہ واقعی سچا ہے، جو وہ بات کر رہا ہے، شیطان جو بات کرے گا وہ فوراً وہ کہے گا میں نے تو صرف تمہیں زبردست ہاتھ پکڑ کے تو نہیں کہا تھا. یہ بھی بہت اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اور آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ کہ بس شیطان نے یہ کہا تو یہ ہم اس کو بہت بڑی اتھارٹی سمجھتے ہیں. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اس نے تو صرف کہا تھا، آگے اختیار ہمارا اپنا بھی تھا، ہم کریں نہ کریں یہ ہماری مرضی ہوتی ہے. ہم بس سوچتے ہیں مطلب شیطان نے کہہ دیا تو بس ہو ہم تو بیچارے بہت بے بس ہو گئے تھے. ایسا نہیں ہے. السلام علیکم. کل ہم نے بخاری میں بھی پڑھا تھا قیامت کا سارا منظر، تو میں گھر جا کے ایک تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ جب میں نے سوچا کہ ہمارے جو انبیاء کہا جاتا ہے نا کہ انبیاء قوم سے بہت زیادہ پیار کرنے محبت کرنے والے ہیں، وہ بھی کہیں گے نفسی نفسی میرا نفس میرا نفس. تو اس سے پہلے میں نے کسی کے بارے میں سنا تھا کہ پہلے وہ نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن بعد میں وہ کسی کے فالوور بن گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ نماز نہ پڑھیں، چھوڑ دیں، مطلب میں آپ کو بخشوا دوں گا. تو پہلے تو میں نے اس کو بات کو اتنا وہ نہیں کیا، اگنور ہی کیا تھا، لیکن جب کل میں نے سنا تو یقین کریں کہ ایک عجیب سی کیفیت تھی. میں نے کہا کہ نہیں، کسی طرح ان تک یہ بات پہنچنی چاہیے، میسج پہنچنا چاہیے کہ ہمارے والدین تو والدین انبیاء بھی کام نہیں آئیں گے قیامت کے دن. تو میں اس چیز کو سوچ رہی تھی. استاذ جیسے کیمرہ لگا ہوتا ہے نا، سیکیورٹی کیمرہ کسی جگہ پہ، تو اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے اس کے اطراف میں کہ خبردار آپ کیمرے کی نظر میں ہیں. بالکل. تو میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ یہ لوگ بتا کے کیوں پکڑتے ہیں، ان کو اچانک پکڑنا چاہیے، بتا دیتے ہیں پہلے. تو اب مجھے یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا وَاتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا، تو مجھے سمجھ آئی کہ سزا کا مقصد کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ مجرم کو پکڑ کے اس کو پنشمنٹ دی جائے. ہمیشہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجرم جرم سے بچے. جزاک اللہ خیر. وقال اللہ تعالی
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. وقال اللہ تعالی ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندے نہیں تیرے لیے ان پر کوئی زور، کوئی غلبہ، الا مگر من اتبعک جو پیروی کرے تیری، من الغاوین بہکے ہوئے لوگوں میں سے، گمراہوں میں سے، وَإِنَّ جہنم اور بے شک یقیناً جہنم، لموعدہم اجمعین البتہ ان سب کے وعدے کی جگہ ہے، لہا 7 ابواب اس جہنم کے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ ہے طے شدہ، تقسیم کیا ہوا، ڈیوائیڈڈ کہ کون کس دروازے سے جائے گا. ان المتقین فی جنات وعیون بے شک متقی لوگ باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے، ادخلوها بسلام آمنین ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ ان باغوں میں سلامتی کے ساتھ، امن سے رہنے والے. یہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 42 سے 46 ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان بے شک میرے بندے تیرا ان پہ زور ہی نہیں چلے گا. کون ہے اللہ کے بندے جن کو اللہ نے اپنا بندہ کہا؟ جو اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھتے ہیں، جو اللہ کا تقوی رکھتے ہیں، جو آخرت کے دن کی خشیت رکھتے ہیں، وہ پھر شیطان کی باتوں میں نہیں آتے، ان پہ شیطان کا زور نہیں چلتا. طرح طرح کے فتنوں میں وہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، دائیں سے آتا ہے، بائیں سے آتا ہے، آگے سے پیچھے سے، لیکن اس کا زور نہیں چلتا اللہ کے بندوں پر. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے رب کی عبادت میں پختہ ہوتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں. ادھر کوئی غلطی ہوئی، ادھر نماز پڑھی تو کیا ہوا؟ وہ غلطی معاف ہو گئی اور اللہ سے پھر وعدہ کر لیا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور پھر یہ بندے جب اللہ کی کوئی بات سنتے ہیں تو اس پہ آمنا و صدقنا کہتے ہیں، سمعنا و اطعنا کہتے ہیں. لہذا شیطان کا ان پہ زور نہیں چلتا. اور پھر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ سے مدد مانگنے اور دعائیں مانگنے کی وجہ سے پھر شیطان کا ان پہ زور نہیں چلتا. شیطان ان کو اپنے راستے کی طرف نہیں لے جا سکتا. اس کے پاس کوئی ایسی قوت نہیں کہ اللہ کے ان مضبوط بندوں کو اپنی راہ پہ ڈال سکے. ہاں، کس کو وہ بہکاتا اور پھسلاتا ہے؟ الا من اتبعک، مگر جو تیری پیروی کرے. تو 2 طرح کے لوگ ہیں نا، ایک وہ جو اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کر، اور دوسرے وہ جو اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے. تو جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، عبادت نہیں کرتا، علم حاصل نہیں کرتا، اچھی صحبت اختیار نہیں کرتا، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان اس کو گھیرے میں لے لیتا ہے اور اس کو پھر پھسلا لیتا ہے. پھر شیطان اس سے دوستی کر لیتا ہے اور وہ شیطان کی پیروی کرنے لگتے ہیں. اللہ کی اطاعت کے بدلے یا بجائے وہ شیطان کی عبادت کرنے لگتے ہیں. اور یہ کون ہوتے ہیں؟ من الغاوین، بہکے ہوئے لوگوں میں سے. غاوین کس کی جمع ہے؟ غاوی کی. اور یہ راشد کا اپوزٹ ہے. راشد ہوتا ہے ہدایت پانے والا، اور غاوی ہوتا ہے جس نے حق کو پہچان لیا اور چھوڑ دیا. ضال کون ہوتا ہے؟ ضال جس کے پاس علم نہیں. ضالین پڑھا نا ابھی آپ نے. 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک وہ جو علم اور عمل رکھتے ہیں، ایک وہ جو علم رکھتے ہیں عمل نہیں رکھتے، اور تیسرے جن کے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے. تو ایک ہوتا ضال، ضال بھی گمراہ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے غاوی. غاوی جو ہے وہ ضد ہے راشد کی. تو غاوی وہ ہوتا ہے جو حق کو پہچان کر انکار کرتا ہے اور اس سے دور بھاگ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کون اس کی عبادت کرنے والا ہے اور کون دور جانے والا ہے، جو خواہشات کی پیروی کرے، شیطان کی بات مانے.
وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک جہنم ان سب کی وعدہ گاہ ہے. کن سب کی؟ ابلیس اور اس کے لشکروں کی. وہ لشکر انسانوں میں سے ہوں یا جنوں میں سے، جو ان کی پیروی کرے ان سب کے اکٹھے ہونے کی جگہ وہی ہے، سب کا مقام وہی ہے. کیسی ہے وہ جگہ؟ لہا 7 ابواب، جس کے 7 دروازے ہیں. یہ دروازے اس طرح نہیں جیسے اس ہال کے دروازے، ایک دروازہ وہ ہے ایک وہ ہے، نہیں، ایک اوپر ہے، پھر ایک اس سے نچلی منزل میں، پھر ایک اس سے نیچے. جیسے ایک ملٹی سٹوری بلڈنگ ہوتی ہے نا، تو اس میں ایک لیول پہ جانے والے، پھر اس کے بعد دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ. تو کچھ لوگ جہنم کے اوپر والے درجے میں ہوں گے، کچھ اس سے نچلے میں، کچھ اس سے، اور سب سے نچلے میں کون ہوں گے؟ منافق، غاوین. وہ بھی غاوین ہی ہے نا، آنکھ پہچانا، دیکھا اور پھر شیطان کے راستے پہ چل پڑے. لکل باب منہم جزء مقسوم. جیسے آپ نے اگر کسی بڑے ہوٹل میں کبھی رہنے کا اتفاق ہوا ہو، جیسے مکہ ٹاور مثلا، تو اس میں ہر لفٹ ہر سٹوری پہ نہیں جاتی، اس میں آپ کو سلیکٹ کرنا ہوتا کہ آپ نے کس نمبر پہ جانا ہے. تو اس کے مطابق لوگ پھر لفٹس کے آگے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ بٹن پریس کرتے ہیں اور پھر اس میں چلے جاتے ہیں اور وہ وہاں ان کو اس خاص سٹوری پہ پہنچا دیتی ہے. ایسے ہی جہنم میں جس کے لیے جو لیول ہوگا اس کا جہنم کا، اس کے مطابق اس کو وہاں پہنچا دیا جائے گا، وہ وہاں جا اترے گا. لہا 7 ابواب، ہر لیول پہ آگے، لیکن سب سے نچلا درجہ جو ہے سب سے بدترین ہے. ہاں ہوٹلز کا تو وہ تو ہر لیول پہ لگژری ہے اور ڈفرنٹ. جی یہاں ہر لیول پر آگ ہے، اور آگ کی بھی مختلف قسمیں. یعنی جیسے جیسے گناہ ہوں گے، جیسے جیسے کفر اور شرک اور منافقت اور جو بھی بدعمالیاں ہوں گی، اس کے مطابق ان کو وہاں ٹھہرایا جائے گا، وہاں پہنچایا جائے گا. لکل باب منہم کون ہے؟ اتباع ابلیس، ابلیس کے فالوورز، پیروکار. جزء مقسوم، حصہ تقسیم کیا ہوا ان کے اعمال کے مطابق، یعنی جس طرح کے اعمال ہوں گے. جیسے ایک اور جگہ آتا ہے نا، فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَامُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ. سب کے سب وہاں جنود و ابلیس کو اکٹھا کر دیا جائے گا. اس کے برعکس ان المتقین فی جنات وعیون، متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے. 2 چیزوں کا خاص طور پر یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہیں؟ جنات اور عیون، پانی اور باغ. انسان کی ریلیکسیشن کے لیے یہ 2 چیزیں بہترین ہیں کہ سبزہ آنکھوں کی ٹھنڈک، آکسیجن کا ذریعہ، اور پھر پانی انسان کے اندر ایک خاص قسم کی راحت لاتا. انسان خود پانی سے بنا ہے، تو پانی کے ساتھ اس کی خاص مناسبت ہے. یعنی جسم کا ایک بڑا حصہ ہمارا پانی پر مشتمل ہے. تو چاہے پانی کے اندر جائیں، چاہے آپ کو سوئمنگ آتی ہے یا نہیں آتی، اگر واک بھی کریں پانی کے اندر، تو زمین پر واک کرنے سے بہت زیادہ انجوائبل ہوتی، بہت ہلکی ہوتی. اس کا دیکھنا اور اس کے مختلف کلرز کا دیکھنا اور اس کے شیڈز اور اس کی لہریں انسان کو اپنی طرف متوجہ کیے بغیر نہیں چھوڑتا. اور پھر باغ جو ہوتے ہیں ان میں پھل بھی ہوتے ہیں، یعنی صرف اس کی خوبصورتی ہی نہیں بلکہ ان کے جو ثمرات ہیں، اور جن کو دیکھ کے وہ کہیں گے کہ وہ اتوبہ متشابہہ. تو ہر طرح کے درخت، چھوٹے بھی اور بڑے بھی، اونچے بھی اور ہلکے رنگ کے بھی اور گہرے رنگ کے بھی، اور مختلف پھولوں والے بھی اور پھلوں والے بھی، انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا. دنیا میں تو ایسی کوئی چیز ہے بھی نہیں. زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں ہم ایسا بہت گھنا سبزہ دیکھتے ہیں اور اس کے رنگ دیکھتے ہیں تو ہم فوراً جنت کو یاد کرتے ہیں. اسی طرح پانی کی خوبصورت جھیلیں یا نہریں دیکھیں تو جنت یاد آتی ہے، قدرتی بات ہے. تو یہ کس کے لیے ہے؟ جنہوں نے اتقوا ربکم کے اوپر عمل کیا، تقوی اختیار کیا. ان المتقین فی جنات وعیون. اور یہ دنیا کے درخت تو ان کو خزاں سے بھی 2-4 ہونا پڑتا ہے، اور پھر سوکھ بھی جاتے ہیں اور بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر پھل دینا بھی چھوڑ دیتے ہیں اور بیماریاں بھی ان کو لگ جاتی ہیں. لیکن وہاں ان کے اوپر کبھی بھی خزاں نہیں آئے گی، اور ہمیشہ ہمیشہ ان کے پھل آتے ہی رہیں گے، غیر ممنون ہوں گے. اور اسی طرح چشمے بھی. ادخلوها بسلام آمنین، ان میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، سلامت رہو. یعنی جب وہ اس میں داخل ہو رہے ہوں گے اس وقت ان کو یہ میسج دیا جائے گا کہ اب تمہیں یہاں نہ موت آئے گی. یعنی سلامتی کا مطلب کس سے؟
کہ موت سے بچ گئے، حادثات سے بچ جاؤ گے، غموں سے بچ جاؤ گے، نیند نہیں آئے گی تمہیں یہاں، کیونکہ نیند وقت ضائع کر دیتی ہے نا انسان کا، انجوائے کرنے کا بھی اور ویسے بھی. اسی طرح کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، یعنی سلامتی میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. بوریت نہیں ہوگی، اور نعمتوں میں سے کوئی چیز منقطع نہیں ہوگی، ایور گرین آلویز. کوئی بیماری نہیں آئے گی کہ وہ انسان کی نعمتوں میں کمی کر دے. بعض اوقات کھانے کی بہت چیزیں ہوتی ہیں لیکن آپ کا دل ہی نہیں چاہتا بیماری کی وجہ سے، یا دل چاہتا تو منہ کڑوا ہوتا تو وہ انسان پھینک دیتا کہ نہیں کھا سکتا. پھر غم اور فکر اور پریشانیاں اور وہ تمام چیزیں کہ جو انسان کی خوشیوں کو مقدر کر دیتی ہیں، یعنی میلا کر دیتی ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہوگی. ادخلوها بسلام آمنین، امن سے. یاد رکھیے دنیا اور آخرت میں دو امن اور دو خوف اکٹھے نہیں ہو سکتے. دنیا میں آپ اگر امن چاہتے ہیں، یعنی امن سے مراد کہ آپ ایسا گھر بنانا چاہتے ہیں، ایسی جگہ رہنا چاہتے ہیں جہاں پر کوئی خوف نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو، تو وہ ہے نہیں. لیکن اس تلاش میں کہیں آخرت کا امن نہ کھو دیں. اور اگر دنیا میں آپ کو اللہ کا ڈر ہے، موت کا ڈر ہے، جہنم کا ڈر ہے، تو پھر وہاں آپ ڈر سے آزاد ہو جائیں گے اور امن میں آ جائیں گے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ادخلوها بسلام آمنین. اس سے پچھلی آیات میں آ رہا ہے الا عبادک منہم المخلصین، کہ شیطان کا زور اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں پہ نہیں ہوتا. تو کبھی بھی نیکی کے کسی کام میں شیطان کے حملے زیادہ ہونے لگے، استقامت مشکل ہو جائے، تو اپنی نیت کا اگین اینڈ اگین جائزہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے میم. اکثر اس سے کبھی کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے یا ہم سے کچھ غلط ہوتا ہے، ہم اکثر کہتے ہیں کہ شیطان نے ہم سے یہ کروا دیا نا، کہ ہم لوگ شیطان پہ بلیم ڈال دیتے ہیں. اب اس میں جیسے لکھا ہوا کہ وہ جو میرے بندے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو میرے بندے ہوں گے ان کو وہ نہیں بہکا سکے گا. تو ہم جب کہتے ہیں کہ ہم سے شیطان نے کروایا، تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کے پھر بندوں کی کیٹیگری میں سے نکل جاتے ہیں؟ جیسے آپ نے کہا کہ توبہ کر لیتے ہیں غلطی کے بعد، تو وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں. جتنے بھی نیک بندے ہوں پھسلن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ مستقل نہیں ہوتی، تھوڑی دیر کے لیے بھول ہو جاتی. جیسے آدم علیہ السلام سے ارادہ نہیں تھا ان کا، بھول ہو گئی تھی، بھول ہو جاتی ہے، لیکن مستقل طور پر وہ شیطان کے پھندے میں نہیں آتے، انہیں ریئلائز ہو جاتا ہے اور فوراً توبہ کر لیتے ہیں، اور یہ توبہ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے. استاذہ جو سورۃ الاعراف کی آیت 175 ہے نا، بہت زیادہ ہمیں ڈراتی ہے. اسی بات سے غاوین والی بات ہو رہی ہے نا، کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ میں نے اپنی آیات دی، علم دیا، بے آیاتی نا فَانْسَلَخَ مِنْهَا. جب قرآن کو چھوڑیں گے تو پھر شیطان پیچھا کرے گا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. بالکل یہ بہت واضح بات ہے کہ الحمدللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا قرآن کو پڑھنے کا، سمجھنے کا، تو پھر اس کو زندگی کا حصہ بنائے نا. بالکل، ورنہ پھر شیطان کے قابو میں آ جائیں گے. مجھے یہ آیت پڑھ کے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین سے یاد آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا جو سبب ہے قیامت کے دن اتنا زیادہ، وہ یہی ہے کہ انسانوں کو جو راستہ بتایا گیا تھا صراط مستقیم، اس کو چھوڑ کر انہوں نے شیطان کا پیچھا کیا. تو سورہ یاسین کی جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ. تو بیسیکلی شیطان کی پیروی اس کی عبادت ہی ہے. بالکل. استاد ایک سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ عبادی میں شامل ہونے کے لیے بار بار توبہ تو کرنی پڑے گی، قلب سلیم اللہ تعالیٰ عطا کرے، لیکن قلب منیب کے لیے تو چلیں پھر بھی کوئی توقع رکھی جا سکتی کہ پھسلے تو اٹھ کے اسی راست، جیسے آپ نے تسلی دی کہ ہم مستقل مزاجی سے شیطان کی پیروی نہیں کرتے. لیکن ایک بات اس میں جیسے میں نے پچھلے دنوں سنا، میرے علم میں نہیں تھی یہ بات، اسے میں آپ سے تصدیق بھی کرنا چاہتی ہوں کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے جو یہ دعا کی تھی ربنا ظلمنا انفسنا، تو وہ 200 برس روتے رہے تھے، پھر توبہ قبول ہوئی تھی. انا لا ادری، مجھے نہیں معلوم کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اس کے بعد میں تھوڑی سی ڈر گئی، میں نے کہا ہم تو استغفر اللہ کر کے سوچتے ہیں اب اللہ نے معاف کر دیا،
تو یہ کیا ہوگا؟ ہماری تو نہ اتنی عمریں ہیں، نہ ہمارے پاس سچی بات ہے کہ بہت دیر اپنے گناہوں پہ رونا بھی نہیں آتا. کچھ دیر اللہ کے آگے آزاری کر بھی لی تو اس کے بعد سر درد ہونے لگ جاتا ہے، پھر ہم اٹھ کے چل پڑتے. تو یہ اس پہ کچھ آپ تھوڑا گائیڈ کریں گے؟ اول تو اس روایت کا مجھے علم نہیں ہے، پہلی دفعہ میں نے بھی یہ بات سنی ہے. اگر اس کو ٹھیک بھی مان لیا جائے تو ان لوگوں کی عمریں بھی زیادہ تھیں، تو اس اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ ان کو زیادہ عرصہ اس میں لگا. لیکن اگر اس کو سچ بھی مانا جائے تو سوچنے کی بات ہے کہ پھر وہ 200 سال رہے کہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو فوراً ہی پھر کہہ دیا تھا نا کہ میں آ رہا تھا کہ اکثر جہاں پہ آتا نا کہ جب میرے بندے توبہ فإنی غفور الرحیم، تو فا بار بار آتا ہے، تو فا تو عربی میں فوراً کے لیے آتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً توبہ انشاءاللہ سن لیتا ہوگا. توقع رکھنی چاہیے، اللہ سے اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے. اور بس وہ 200 سال کا سن کے میں تھوڑی پریشان ہوئی، تو میں سوچی تھی میں کسی اہل علم سے پوچھ لوں گی. اس کا چیک کر لیں گے، لیکن ایسی کوئی چیز میں نے آج تک نہیں پڑھی. اچھا جی. وہ ہمارے نیبرز میں کوئی بچیاں آتی ہیں قرآن کلاس لینے کے لیے، تو وہاں سے ایک خاتون نے سن کے بتایا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جیسے تفسیر ابن کثیر میں بعض روایات ضعیف ہیں یا اسرائیلیات میں سے لی گئی ہیں، تو ممکن ہے. جزاک اللہ. استاذہ یہ جو الا من اتبع کا ہے، تو یہ اتباع تو بار بار یعنی جیسے شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور کبھی کچھ غلطی ہو گئی اور اس پر توبہ کر لی، نادم ہو کر پہلے سے زیادہ اچھے عمل کی کوشش کی، وہ تو تقوی والوں کا ایک عمل ہے نا. لیکن یہ جہاں جہنم میں جو شیطان جن لوگوں کو اپنے ساتھ لے جائے گا، یہ وہی لوگ ہوں گے جو اس کے وسوسوں میں بار بار ان کو فالو کرنے والے یا ان کے اس میں آ جانے والے ہوں گے. اصل بات تو صحیح، اصل بات یہ کہ جب انسان کے اندر تقویٰ آتا ہے نا، اس کا دل جاگ اٹھتا ہے، تو وہ بہت الرٹ ہو جاتا ہے. چھوٹی سی آہٹ بھی شیطان کی جو ہوتی ہے نا، اس میں بھی چونک اٹھتا ہے. جیسے آپ دیکھیے جب بچیوں کی شادی نہیں ہوتی تو رات کو کس طرح گھوڑے بیچ کے سوتی ہیں کہ اگر کچھ بھی ہو جائے تو نیند نہیں کھلتی، حتیٰ کہ نمازیں بھی کئی دفعہ فجر کی قضا ہو جاتی ہیں. لیکن جو ہی شادی ہو جاتی ہے، بچہ ایک ذرا سی چوں بھی کرے تو ماں بننے کے بعد وہ چوں بھی سنائی دیتی ہے، کیونکہ وہ شعور آ گیا نا، ایک کیفیت بدل گئی ہے. تو تقویٰ کے آنے کے بعد بھی یعنی یہ احساس ہونا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو فوراً ضمیر جو کرنا ہوتا ہے تو بندے کو نظر آنے لگتا ہے کہ اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ اگر شیطان کا تھوڑا سا خیال بھی گزرے نا، وسوسہ، تو فوراً ہوشیار ہو جاتے ہیں اور وہ دیکھنے لگتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ رب کا راستہ تھوڑی ہے. علم روشنی بھی ہے نا، قرآن پڑھتے ہیں تو ایک روشنی ملتی ہے اور اس روشنی سے پتہ چلتا رہتا ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اندر بھی الارم ہے اور ویسے بھی اللہ کی طرف سے وہ ہے. وقال اللہ تعالی نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. نبئ عبادی، میرے بندوں کو بتا دیجئے، خبر دے دیجئے. نبأ خبر کو کہتے ہیں نا. انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں غفور الرحیم ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور بے شک میرا عذاب بھی وہ بہت دردناک عذاب ہے. یعنی اللہ غفور الرحیم بھی ہے اور سزا دینے والا بھی ہے. یہ دونوں کیفیات جب انسان کے اندر ہوتی ہیں تو ایک بیلنس آ جاتا ہے. نہ ایسا خوف کہ جو انسان کو مایوس کر دے، اور نہ ایسی امید جو انسان کو لاپرواہ کر دے، بلکہ انسان پھر تقویٰ کے مقام تک جب ہی پہنچتا ہے جب خوف اور رجا دونوں ہی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، یعنی امید اور فکر یا خوف دونوں ہی. اب اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی خود خبر دے رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خبر دلوان. یعنی جب کوئی اہم بات ہوتی ہے تو اس میں انداز یہ ہوتا ہے قل هو اللہ احد اخبرہم نبئہم. تو نبئ عبادی یعنی میرے بندوں کو آپ خبر دے دیجئے انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں انی انا، کہ میں ہی غفور الرحیم ہوں. اللہ کی رحمت کے کمال کا ذکر یہاں ہو رہا ہے. اور ہمیں پھر سوچنا چاہیے کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جو سبب بنتے ہیں اللہ کی رحمت تک پہنچنے کے اور اس کے گناہوں سے نکلنے کے اور توبہ کرنے کے، تاکہ اس کی بخشش کو پا سکے. اور دوسری طرف ان عذابی هو العذاب العلیم،
کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے. یعنی جہاں بخشش اور رحمت کی خبر ہے، غفور اور رحیم دو باتیں نا، بخشش بھی ہے اور رحمت بھی، وہاں دوسری طرف عذاب علیم کی بات بھی بتا دیجیے. اور عذاب علیم میں جہنم کا عذاب ہے جو آگ کا عذاب ہے اور بہت دردناک عذاب ہے اور بہت سخت عذاب ہے، تو اس کی بھی فکر کرنی چاہیے. ایسا عذاب کوئی اور دے نہیں سکتا، کیونکہ جہنم والی آگ دنیا میں ہے ہی نہیں. اگر ساری دنیا میں مل کے کسی کو سزا دینا چاہے تو سزا نہیں دے سکتی. اس طرح کی سزا جو اللہ کے پاس ہے وہ صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، اور اس سے نکل بھاگنے کا بھی رستہ پھر کوئی نہیں ہوگا. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.